ان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے۔ کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 91 تا 92۔ آیت نمبر 91 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، اور جو اس کے علاوہ ہے اسے وہ نہیں مانتے، حالانکہ وہی حق ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے۔ کہہ دے پھر اس سے پہلے تم اللہ کے انبیاء کو کیوں قتل کیا کرتے تھے اگر تم مؤمن ہو۔ اس آیت میں یہود کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کا ایک اور بہانہ اور اس کا رد بھی ذکر فرمایا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب انہیں قرآن پر ایمان لانے کے لیے کہا جاتا تو وہ جواب میں کہتے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی ہم تورات کو مانتے ہیں اور اسی کے مکلف ہیں، اس کے سوا ہم کوئی چیز نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اول تو تمہارا قرآن کو نہ ماننا بے معنی بات ہے، کیونکہ وہ تورات کی تصدیق کرنے والا ہے، اور جیسا کہ پچھلی آیت میں ذکر ہے کہ تم پہچان بھی چکے ہو کہ یہ وہی رسول ہے جس کی آمد کا تم شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ پھر اگر تمہارا یہی دعویٰ ہے کہ تم صرف تورات کو مانتے ہو تو تم پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے، حالانکہ وہ سب انبیاء تمہیں تورات کی طرف دعوت دینے آئے تھے، اور تورات میں تمہیں انبیاء کے قتل سے بھی منع کیا گیا تھا۔ معلوم ہوا کہ تمہارا جھٹلانا محض حسد، بغض اور تکبر کی وجہ سے ہے۔ آیت نمبر 92۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور بلا شبہ یقیناً موسیٰ تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑا بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ یہ ایک اور وجہ ہے ان کے تورات پر ایمان کے دعوے کا رد ہے کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا سلوک کیا جو اپنی نبوت کی واضح نشانیاں اور ناقابل تردید دلائل لے کر تمہارے پاس آئے، جیسے عصا، ید بیضاء، طوفان، ٹڈی، جوئیں، مینڈک، خون، سمندر کا پھٹنا، من سلوا، پتھر سے 12 چشموں کا نکلنا، بادل کا سایہ وغیرہ۔ پھر ان نشانیوں کے آنے کے بعد تم نے بچھڑا بنا کر پوجنا شروع کر دیا، تو کیا یہ تورات پر ایمان تھا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو۔ من بعد ہی سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد بھی ہو سکتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے نشانیاں لانے کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہے ہمارے آج کے سبق کا مفہوم۔ تو آئیے اب ہم اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں مصباح القرآن
پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات و اذا اور جب۔ وہ کا معنی اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اذا کا معنی جب ہوتا ہے، اور قیلا کہا جائے۔ قیلا قول سے نکلا ہے، قول اقوال، مقولہ، اقوال زرعی آپ اردو میں بولتے ہیں۔ لہم ان سے، یہ دو چیزیں ہیں، دو حروف ہیں، لام زبر لا اور ہم۔ لام زبر لا دراصل لفظ لی تھا، پڑھنے میں آسانی کے لیے اللہ رب العزت نے اسے لام زبر لا کر دیا ہے، کیونکہ اذا قیل لیہم پڑھنا مشکل ہے و اذا قیل لہم پڑھنا آسان ہے۔ آمینو، تم سب ایمان لاؤ۔ اس فعل کے شروع میں حمزہ حکم والا ہے اور آخر میں واو الف جمع مذکر کی علامت ہے۔ یہ لفظ امن سے نکلا، امن ایمان مومن اردو میں بولا جاتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب کہا جائے ان سے تم سب ایمان لاؤ، بما اس پر جو، بی ایک حرف ہے اور ما دوسرا۔ بی کے بہت سارے معنی آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، جن میں سے ایک معنی اس کا پر ہے، اور ما کا معنی جو، جس، کیا، کس، نہیں، نہ اور مت بھی کیا جاتا ہے۔ بما اس پر جو، انزل اللہ اتارا ہے اللہ نے، مراد قرآن مجید ہے کہ قرآن مجید پر تم ایمان لاؤ۔ قالو، ان سب نے کہا، جواب دیا، نؤمنو، ہم ایمان لاتے ہیں۔ نؤمنو میں شروع میں جو نون ہے یہ یا تا حمزہ نون میں سے ہے اور اس کا ترجمہ فعل کے ساتھ ہم کرتے ہیں۔ باقی لفظ امن ہے، امن ایمان مومن اردو میں آپ بولتے ہیں۔ نؤمنو، ہم ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو، اس کے بارے میں ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ بی کا معنی پر ہے اور ما کا معنی جو ہے۔ انزلہ، نازل کیا گیا، اتارا گیا، علینا، ہم پر، یعنی جب انہیں قرآن مجید پر ایمان لانے کی دعوت دی جاتی تو وہ جواب دیتے کہ جو ہم پر نازل کیا گیا ہے ہم اس پر ایمان لائیں گے، یعنی ہم صرف تورات کو مانتے ہیں۔ وَيَكْفُرُونَ، اور وہ سب انکار کرتے ہیں۔ یا کا معنی وہ نون کا معنی سب، باقی لفظ کفر ہے، کفر، کافر، کفار اردو میں بولا جاتا ہے۔ وَيَكْفُرُونَ، اور وہ سب انکار کرتے ہیں، بما اس کا جو، بی کے معنی میں سے یہاں کا ہے اور ما کا معنی جو، وراءہ اس کے علاوہ ہے، ورا کا معنی علاوہ، ما وراء النہر اردو میں بولا جاتا ہے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ سب انکار کرتے ہیں اس کا جو اس کے علاوہ ہے، یعنی تورات کے علاوہ تمام کتابوں کا وہ انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہی حق ہے، قرآن مجید حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے۔ یہ ہوا الحق میں ہوا کے بعد جب اسم کے شروع میں ال آ جائے تو اس میں تاکید کا مفہوم ہوتا ہے، ترجمہ وہی کیا جاتا ہے۔ مصدقاً میں میم پیش منہ اور آخر سے پہلے زیر جو کہ دال پر ہے، اس میں کرنے والے کا مفہوم ہوتا ہے۔ باقی لفظ صدق ہے، صدق و صفا، صداقت، مصدق، تصدیق سب آپ اردو میں بولتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہی حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو، لی کا معنی یہاں پر کی ہے اور ما کا معنی جو، معہم ان کے پاس ہے، وہ تصدیق کرنے والا اس کی جو ان کے پاس ہے، یعنی قرآن مجید تورات کی تصدیق کرتا ہے۔ کل، آپ کہہ دیں، یہ لفظ قول سے نکلا، فعل امر ہے، آپ کہہ دیں، فلیما، تو کیوں، تقتلون انبیاء اللہ، تم سب قتل کرتے ہو اللہ کے نبیوں کو۔ فا کا معنی تو بھی ہوتا ہے، پس بھی ہوتا ہے، لیما جو ہے یہ کیوں کا معنی دیتا ہے، اور تقتلون میں تا کا معنی تم، یا تا حمزہ نون میں سے، اور فعل کے شروع میں آنے والی علامات میں سے ہے جو کہ اس کے معنی کو زمانہ حال یا مستقبل میں لے کے جاتا ہے، اور آخر میں واو نون جمع مذکر کی علامت جو کہ واو الف، واو نون اور یا نون تین جمع مذکر کی علامات ہیں، ان میں سے ہے، ترجمہ سب ہے۔ باقی لفظ قتل ہے، قتل، قاتل، قتال، مقتول اردو میں بولا جاتا ہے۔ فلیما تقتلون، تو کیوں تم سب قتل کرتے ہو، انبیاء اللہ، اللہ کے نبیوں کو، نبی کی جمع ہے انبیاء۔
من قبل اس سے پہلے، ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین سب ایمان لانے والے، میم پہ شروع میں، اسم کے شروع میں، اور آخر سے پہلے زیر، اس میں کرنے والے کا مفہوم ہوتا ہے، آخر میں یا نون جمع مذکر کی علامت ہے۔ ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم سب ایمان لانے والے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، اس البتہ تحقیق کو اگر بلا شبہ یقیناً کہیں تو زیادہ اچھا ہے۔ ترجمہ یہ بھی درست ہے لیکن الفاظ تھوڑے سے مشکل ہیں۔ لام زبر لا بھی تاکید کے لیے اور قد بھی تاکید کے لیے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق یعنی بلا شبہ یقیناً، جاءکم آئے تمہارے پاس، جاء فعل ہے اور اس کے آخر میں علامت قم آئی ہے، اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ تمہارے پاس کیا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بالبینات کھلی نشانیوں کے ساتھ، اور البینات جمع ہے بیناتن کی، اور اس کے شروع میں علامت بی ہے جس کا معنی کے ساتھ ہے، آخر میں علامت الف اور لمبی تا اور الف کو کھڑی زبر سے ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ بیناتن کی جمع ہے البینات، کھلی نشانیوں کے ساتھ۔ مراد وہ معجزات ہیں جو کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں۔ ثم پھر اتخذتم العجل، ثم اتخذتم العجل پھر تم نے پکڑا بچھڑا۔ بچھڑے کو پکڑ کے کیا کرنا ہے، یعنی بچھڑے کو تم نے معبود پکڑا، پھر تم نے پکڑا بچھڑا یعنی بچھڑے کو معبود پکڑا۔ من بعد ہی اس کے بعد، اب اس میں دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد، یا البینات واضح دلائل آنے کے بعد تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کی۔ وانتم ظالمون اور تم سب ظلم کرنے والے ہو۔ واو کا معنی اور، انتم کا معنی تم، ظالمون ظلم سے نکلا، ظلم ظالم مظلوم، اور اس کی جمع مظالم بھی اردو میں بولی جاتی ہے۔ آخر میں واو نون جمع مذکر کی علامت، ظالمون تم سب ظلم کرنے والے ہو۔ دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان۔ 65% الفاظ اردو والے کالے رنگ میں، 20% بار بار آنے والے نیلے رنگ میں، اور 15% مشکل الفاظ سرخ رنگ میں۔ وَإِذَا اور جب، قیلا کہا جائے، قیلا قول سے نکلا، قول اقوال مقولہ اقوال ذریعہ آپ اردو میں بولتے ہیں، لہم ان سے، آمینو تم سب ایمان لاؤ، آمینو امن سے نکلا، امن ایمان، اور مومن اردو میں آپ بولتے ہیں، یہ فعل امر ہے، شروع میں حمزہ حکم والا ہے۔ آمینو تم سب ایمان لاؤ، بما اس پر جو، بی کا معنی چونکہ یہاں پر ہے اور وہ اردو میں نہیں بولا جاتا، اس لیے اس کو بار بار آنے والے الفاظ میں شمار کیا گیا ہے۔ ما کا معنی جو، اور یہ اردو میں بولا جاتا ہے، ماحول، ما تحت، ماجرا، ما فوق الفطرت، ما ورائے عدالت، اور 20 لفظ اس کے حوالے سے پائے جاتے ہیں۔ انزل اللہ، اللہ نے نازل کیا، انزلہ نازل نزول، شان نزول، اور منزل من اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ قالوا ان سب نے کہا، نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو، انزلہ نازل کیا گیا، علینا ہم پر۔ تو قالو جو ہے یہ قول سے نکلا، قول اقوال مقولہ اور اقوال ذری، نؤمنو امن سے نکلا، امن ایمان مومن اردو میں بولا جاتا ہے۔ بما میں ما بھی اردو میں بولا جاتا ہے، ماحول، ما تحت، ماجرا، ما فوق الفطرت، ما ورائے عدالت، اور انزلہ نزول سے نکلا، نزول شان نزول، اور منزل من اللہ بھی کہا جاتا ہے، علینا ہم پر۔ لفظ علی بھی اردو میں بولا جاتا ہے، علیہدہ، علی الاعلان، علی العموم، علی وجہ البصیرت وغیرہ۔ واو کا معنی اور، یکفرون وہ سب انکار کرتے ہیں، کفر کافر کفار اردو میں بولا جاتا ہے۔ بما اس کا جو، بی کا معنی یہاں پر کا ہے اور وہ اردو میں نہیں بولا جاتا اس لیے اسے نیلے رنگ میں رکھا ہے۔ ما کا معنی جو، یہ اردو میں بولا جاتا ہے، ماحول، ما تحت، ماجرا، ما فوق الفطرت، ما ورائے عدالت، وراءہ اس کے علاوہ ہے۔ ہو اسم کے آخر میں آیا ہے، اس کا ترجمہ اس کا، اس کی، اس کے، یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جائے گا۔ اور ورا کا معنی پیچھے، علاوہ، تو ما وراء النہر، ما وراء الدیار، یہ اردو زبان میں بولے جاتے ہیں۔ وہوا حالانکہ،
وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہی حق ہے، ہوا کے بعد ال اس میں تاکید کا مفہوم ہوتا ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، مصدق تصدیق، مصدقہ ذرائع، صدق و صفا، لما ان کی جو معہم ان کے پاس ہے، ما اہل و یال اور معیت الہی بھی بولا جاتا ہے۔ کل آپ کہہ دیجئے یہ فعل امر ہے اور یہ قول سے نکلا ہے، قول اقوال مقولہ اقوال زرعی اردو میں بولا جاتا ہے۔ فلیما تو کیوں، تقتلون تم سب قتل کرتے ہو، قتل قاتل قتال اردو میں بولا جاتا ہے، انبیاء اللہ اللہ کے نبیوں کو، نبی کی جمع ہے انبیاء، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم سب سچ ایمان لانے والے، اگر ہو تم سب ایمان لانے والے، امن ایمان مومن اردو میں بولا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً، جاءکم آئے تمہارے پاس، موسیٰ علیہ السلام، بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، دلیل بین مبینہ طور پر اردو میں بولا جاتا ہے، ثم اتخذتم العجل پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، من بعدہ اس کے بعد، وانتم ظالمون اور تم ہی ہو ظلم کرنے والے، ظلم ظالم مظلوم اور مظالم اردو میں بولا جاتا ہے۔ تو ہمارے آج کے سبق میں دو الفاظ ہیں اور اتفاق سے دونوں ہی پہلے گزر چکے ہیں۔ جاءکم آئے تمہارے پاس، العجل بچھڑا، تو چند ایک الفاظ بار بار آنے والوں میں سے ہیں جو کہ آپ معلم القرآن میں تفصیلاً پڑھ چکے ہیں، اور چند ایک الفاظ کے علاوہ اکثریت ایسے الفاظ کی ہے جو اردو زبان میں بولے اور سمجھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے لیے قرآن مجید کو سمجھنا انتہائی آسان فرما دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحت و سلامتی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، رزق حلال وسیع عطا فرمائے اور اسے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے، ہمارے ملک پاکستان اور تمام اسلامی ممالک کو اندرونی بیرونی ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے، جب تک زندہ رہیں اسلام پر قائم رہیں، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المومنین، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔